نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے بندوں کے اندر رمضان المبارک کو بھیج کر عام مغفرت کا اعلان فرماتا ہے. اور اسی عام مغفرت کی وجہ سے بندوں کے اندر جو صفائی اللہ پیدا فرماتا ہے وہ صفائی پھر سال بھر رہتی ہے. رمضان المبارک کی صفائی کا یہ حال ہے کہ پھر وہ سال بھر اس کی لذت محسوس ہوتے رہتی ہے. اور پھر اس کا مزید کرم یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے تو انعام کے طور پہ اللہ عید الفطر والی خوشی عطا فرماتا ہے. ایک تو خوشی صفائی کی جو مہینے بھر ہوتی رہی، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں شکرانے کے طور پہ ایک جگہ جمع ہو کر کے اللہ کی نعمت کا اظہار کرنے کا موقع دیا ہے. اور حقیقت میں خوشی اسی کے لیے ہے جس نے مہینے بھر اس کی خوشی کا خیال کیا ہوگا. یہ جو آج کی خوشی ہے نا جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں، حقیقت میں یہ خوشی انہی لوگوں کے لیے ہے جس نے مہینے بھر اس کی خوشی کا خیال کیا ہوگا. صرف روزہ رکھ کر یعنی بھوکا رہنا ہی کافی نہیں ہے کہ مہینے بھر بھوکے رہے. جو اس نے کہا ہے وہ کیا ہوگا، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رکا ہوگا. تو اصل میں آج عید کا دن جسے کہتے ہیں یہ انہی لوگوں کے لیے ہے. اب یہ جو رات گزری ہے نا پچھلی، یعنی چاند رات جسے کہتے ہیں آج کی رات، وہ رات کیا تھی؟ اس رات کو حدیث پاک میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے. عام لفظوں میں اگر کہیں تو بیٹھ کر کے حساب لگانے کی رات، جائزہ لینے کی رات، لیلۃ الجائزہ. یعنی جیسے ہی رمضان ختم ہوا، عید کا چاند نظر آیا، وہ رات جو ہے نا وہ اس لیے دی گئی تھی کہ بندہ بیٹھ کر کے مہینے بھر کی کوتاہیوں کو سامنے رکھے کہ میں نے مہینے بھر محنت کتنی کی ہے، مجھ سے کوتاہی کتنی ہوئی ہے. لیلۃ الجائزہ، جائزہ لے اس رات میں. لیکن اس رات کا حال یہ کہ بازار بھرے پڑے رہتے ہیں. بازار اور بھی دن آدمی کر سکتا، میری تو سمجھ میں نہیں آتے اسی رات میں بازار کیوں کرتے لوگ، جب اپنے کو معلوم ہے کہ عید کے دن یہ پہننا ہے، یہ لگانا ہے، یہ خوشبو. سارا جو عید کے دن کے لیے تام جھام آپ کرتے ہو نا، اس کو آپ 10 دن پہلے بھی کر سکتے ہو. نہیں کر سکتے؟ ممکن نہیں ہے کیا؟ یہ رات جو ہے نا جو گزری ہے اتنی قیمتی رات ہے کہ فرمایا اس کے اندر بیٹھ کر کے حساب کتاب لگاؤ، اور اگر کہیں کچھ کمی ہو تو اللہ سے معافی مانگو. پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا حبیب جو لیلۃ الجائزہ یعنی اس رات میں بیٹھ کر کے حساب کتاب کرے نا اور مجھ کو منائے، تو مجھے میری عزت کی قسم ہے اس بندے کو میں ایسا ستھرا کر دوں گا جیسے ابھی ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اتنی مبارک رات کو لوگ بازاروں میں گزار دیتے ہیں.
جو کام بعد میں کرنے پہلے بھی کر سکتے ہیں. تو روزہ جو دار ہے، روزہ دار حقیقت میں وہ عید انہیں کی ہے. لیکن روزہ دار ہے کیسے، یہ کیسے پتا چلے؟ کس کا روزہ قبول ہوا یہ کیسا پتا چلے؟ اس لیے کہ آج کا دن انہی کے لیے جن کا روزہ قبول ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے، نئے کپڑے پہن لیا، نئی ٹوپی لگا لی، سب کچھ کر لیا اپنی جگہ، لیکن حقیقت میں روزے داروں کے لیے عید کا دن ہے. اب روزہ قبول ہوا یہ کیسے پتا چلے؟ سب نشانیاں بتائی گئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو. بہت سا دماغ یہ لگے آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ کا روزہ قبول ہوا، کس کی نماز قبول ہوئی، کس کا. سب حضور نے بتایا. بھئی مجھے نہیں پتا، جن کو پتا تھا وہ تو بتا گئے نا. اور گئے کیا حضور ہیں. یہ گئے لفظ بولنا بھی عجیب لگتا ہے. حضور نے سب کچھ بتا دیا، وہ نشانی بتا دی جس سے قبول ہوتا ہے، جس سے نہیں ہوتا. تو اب یہ کیسے پتا چلے کس کا روزہ قبول ہوا، کس کا روزہ نہیں قبول ہوا؟ اس کو سمجھنے سے پہلے دو باتیں سمجھیں. کیونکہ روزہ دار کے لیے یہ عید کا دن ہے نا، تو سمجھنا ضروری ہے کہ واقعی میں ہم روزہ دار ہیں. اب دیکھو کچھ باتیں سمجھو. جیسے نماز، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. ابھی ہم آئیں گے قبولیت کی طرف، کیسے پتا چلے؟ تو نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اب بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور بری باتوں سے نہیں رکتا، بے حیائی سے نہیں رکتا، برے کاموں سے نہیں رکتا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے. قرآن نے کسوا پارا پڑھ رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی یہ کیا بات ہو گئی، کیسے بتا سکتے؟ آپ کیسے بتا سکتے قبول ہوئی کہ نہیں؟ نماز کا سب سے بڑا فائدہ کہ وہ بے حیائی اور بری باتوں سے. اب بندہ نہیں رکتا ہے نا، تو سمجھ لو یہ کہ اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے. وہ 5 ٹن سر تو جھکا رہا ہے، قبول نہیں ہو رہی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو سنو. وہ عمل جس عمل کے کرنے کے بعد اتنی بڑی بشارت کا اعلان ہو، یعنی بے حیائی بری باتوں سے روکنا، وہ عمل جس کے کرنے کے بعد اتنی بڑی بشارت کا اعلان ہو، بندہ وہ عمل کرے اور اللہ انعام نہ دے، ناممکن ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول اور اس کے بدلے میں اللہ انعام نہ دے، ناممکن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انعام تو ملنا تھا بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے کا، وہ ملا نہیں ہے، ورنہ بندہ رک جاتا. مطلب قبول نہیں ہوا ہے. اب ایسے ہی حج کو لے لے اور آسان کر لیں. لاکھوں لوگ جاتے ہیں نا، لاکھوں لوگ حج کے جاتے ہیں، لیکن حضور کیا فرماتے؟ قبول کس کا ہوا؟ فرمایا جو حج کرنے کے لیے گیا اور اسی حالت میں لوٹا، جو زندگی پہلے چل رہی تھی اناج شناپ والی، برے کاموں والی، بے حیائی والی، گناہوں والی زندگی جو پہلے چل رہی تھی، اگر اسی طرح پھر سے ویسی زندگی چل رہی ہے تو سمجھ لینا اس کا پیسہ چوپٹ ہے. 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ جو لگا کے جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا کسی غریب کی مدد کر دیتا تو شاید وہ بہتر ہوتا، اس سے کہیں زیادہ بہتر. اگر اسی طرح اوباش ہو کر واپس لوٹنا ہے تو حضور فرماتے کہ سمجھ لینا اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے. اور اگر اس کی اپنی زندگی بدل گئی، جانے سے پہلے کچھ اور تھا، جانے کے بعد اس کی زندگی پرہیزگاری والی ہو گئی، تو سمجھ لینا اس کا حج قبول ہے. یہ نشانی بتائی گئی ہے، قبول ہے. ویسے ہی روزے کی کیا نشانی ہے، کیسے سمجھے قبول ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ بندے کو پرہیزگار بنا دیتا ہے. نماز کا فائدہ بے حیائی بری باتوں سے روکتا ہے، ایسے ہی روزے کا فائدہ پرہیزگار بنا دے. اب بندہ رمضان گزرنے کے بعد اگر اپنے اندر پرہیزگاری نہیں لائے تو سمجھ لینا اس کا روزہ قبول نہیں ہوا ہے. اور جو کنڈیشن 1 مہینے میں تھی نا رمضان میں، وہی 11 مہینے کے اندر پالی گئی اس بندے کے اندر، تو سمجھ لینا اس کا روزہ قبول ہو گیا.
اور یہ لعلکم تتقون کو میں نے کھولا کر، بھئی آپ کو یہ پریکٹس کرایا جاتا ہے خاص طور سے رمضان میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لعلکم تتقون، پرہیز کریں اللہ دیکھ رہا ہے، یہی تو ہوتا ہے نا رمضان میں روزے میں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے والی پریکٹس اگر 11 مہینے ہے نا تو سمجھ لینا روزہ قبول ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک شمالی کوریا کی بات ہے، شمالی کوریا، کورین لوگ جو ہے اس میں میں سمجھتا ہوں وہاں پہ زیادہ بدھ مذہب کے لوگ ماننے والے یا دوسرے مذہب کے، زیادہ تر 75% لوگوں کا حال تو یہی ہے، زیادہ تر مسلمان برائے نام ہوں گے۔ شمالی کوریا میں ایک مسلمان اپنے ملک سے شمالی کوریا میں آیا، بڑی جھنجھوڑنے والی بات ہے اور سمجھ چھوڑنے والی بات ہے کہ آپ سمجھو گے کہ ہاں یار واقعی بات ہے۔ شمالی کوریا میں ایک مسلمان اپنے دیش سے آیا، شمالی کوریا کے دوست کسی شخص سے اس کی دوستی ہو گئی، مسلمان نہیں تھا سامنے والا لیکن آنے والا مسلمان تھا کوریا کے اندر، اس کی دوستی ہو گئی۔ تو اتفاق سے رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، تو شمالی کورین جو کورین دوست تھا نا اس نے اپنے مسلمان دوست سے کہا بھائی کھاؤ، دن کا وقت تھا، کھانے کے لیے کچھ پیش کیا تو اس نے کہا نہیں نہیں میں روزہ ہوں، میں نہیں کھا سکتا، میں روزہ ہوں، میں نہیں کھا سکتا۔ کہا کیا مطلب، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کورین بوائے نے، لڑکے نے کہا یہ کیا ہوتا ہے روزہ؟ اس نے کہا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی جب تک سورج کی روشنی ہوتی ہے نا، سورج نکلا ہوتا ہے، سورج کی روشنی ہوتی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کہا جب تک سورج کی روشنی ہوتی ہے نا تو ہم نہیں کھا سکتے، سورج ڈوب جائے گا، روشنی ختم، ہم پھر کھائیں گے۔ وہ کورین دوست نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاملہ روشنی کا ہے، لائٹ کا ہے، روشنی کا ہے، تو آپ سورج کی روشنی میں نہیں کھا سکتے، بغل میں ایک کمرہ ہے، کمرہ بند کرو، اندھیرا ہو جائے گا، روشنی ختم، آپ کھا سکتے ہو نا پھر؟ اس نے کہا نہیں بالکل نہیں کھا سکتے۔ کہا پھر کیوں نہیں کھا سکتے؟ روشنی تو ہے نہیں، سورج کی روشنی کا معاملہ ہے نا، تو روشنی تو وہاں پہنچ نہیں، کمرے میں کمرہ بند ہے، کھا پی لو آپ۔ کہا نہیں بالکل نہیں کھا سکتے۔ وجہ؟ اس نے کہا اس لیے کہ چاہے سورج کی روشنی ہو چاہے بند کمرہ ہو، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کہا اچھا یہی ڈر ہے کیا اللہ تمہیں دیکھ رہا تھا؟ ہمارے اندر یہی سکھایا گیا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تب اس نے جو بات کہی ہے اس کی بھی حالت خراب، وہ جو سنے گا وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ کہا تب تو یہ عقیدہ تمہارا ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ مزاج بنا ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو جس ملک میں جس قوم میں یہ مزاج بنے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، مسلمانوں کے اندر مزاج ہے نا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، پھر تو اس قوم میں کوئی برائی بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ کورین دوست نے کہا اچھا تمہارا مذہب یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر تو تمہارے یہاں پہ جیل بھی نہیں ہوتی ہوگی، پھر تو تمہارے یہاں پہ ریپ بھی کسی کا نہیں ہوتا ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر تو تمہارے یہاں پہ کرپشن بھی نہیں ہوتا ہوگا، کرپشن اللہ دیکھ رہا ہے، پھر تو تمہارے وہاں پہ ملاوٹ بھی نہیں ہوتی ہوگی، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر تو تمہارے یہاں پہ کسی بھائی کا حق بھی نہیں مارا جاتا ہوگا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر کوئی ظالم نہیں ہوتا ہوگا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہوگا، پھر تو کوئی مظلوم بددعائی نہیں کرتا ہوگا، جب ظلم نہیں ہوگا تو بددعا کیا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ سکتے میں آ گیا، اور وہ سکتے میں آ گیا، اور آج تک ہر مسلمان سکتے میں ہے کہ ہاں یہی وجہ ہے کہ ایک مہینہ تم یہ کہتے اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر 11 مہینے کے اللہ نہیں دیکھتا، جو اللہ اس ایک مہینے میں دیکھ رہا اللہ اس 11 مہینے میں بھی دیکھتا جو بعد میں گزرنے والے ہیں، گزر رہے ہیں۔ یہ مزاج دیا اسلام نے کسی کہ رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی اللہ دے۔ تو پرہیزگاری اصل میں نام ہے اللہ دیکھ رہا ہے کا، تو جس کے اندر 11 مہینے یہ آ گئی نا بات کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو سمجھ لینا اس کا جو پچھلا روزہ گزرا ہے نا ایک مہینے والا وہ قبول ہو گیا، اور جب وہ قبول ہو گیا تو اسی کے لیے لیلۃ الجائزہ والی رات میں جو بشارت دی گئی، ہر کسی کے لیے نہیں، اسی کے لیے بشارت کیا ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یہ علامت بتائی گئی ہے۔ اب بیٹھ کے جائزہ لینا آپ،
تو یہ مبارک دن ہے کہ اللہ آج کے دن سب کو معاف فرما دے، بس دعا یہی ہے۔ اس میں عید الفطر میں فطر اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ غریبوں کا حق دے کر کے بندہ مسجد میں آئے۔ یعنی عید وہ نہیں ہے کہ صرف اپنے ہی بیٹھ کر کے خوشی منا لو اور بات ختم۔ عید کا دن اس لیے بھی ہے کہ اپنے بھی خوشی مناؤ، غریب کو بھی ساتھ لے کر خوشی مناؤ، ورنہ سب لٹکا دیا جائے گا۔ جس نے فطرہ ادا نہیں کیا نا، فطرہ غریبوں کا حق ہے نا، فطرہ کیا ہے؟ غریبوں کا حق۔ جس نے فطرہ ادا نہیں کیا اس کی نماز بھی لٹکائی گئی، اس کی تراویح بھی لٹکائی گئی، اس کی زکات بھی لٹکا دی گئی، سب کچھ جو مہینے بھر کیا ہے نا سب لٹکا دیا جاتا، اور جیسے ہی فطرہ ادا کیا سب اوپر اٹھ جاتا ہے، پھر قبول ہوتا ہے۔ پتہ چلا ہماری عید وہ ہے کہ جس میں غریب کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک شامل کرنے والی بات آ گئی غریبوں کا، تو اسلام نے اتنا خیال رکھا، کسی مذہب میں نہیں خیال رکھا، خدا کی قسم کسی مذہب میں نہیں۔ بندوں کا جتنا بندے خیال کرنا ہے اس مذہب نے سکھایا ہے نا، کسی مذہب میں نہیں۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک، حضور کے چچا زاد بھائی، عبداللہ ابن مبارک حضور کے چچا زاد بھائی ہیں اور بہترین مفسر ہیں، بلکہ مفسروں کے سردار ہیں، اور یہ حضور کی دعا سے ہے۔ حضور ان کے لیے دعا فرماتے تھے، یا اللہ میرے چچا زاد بھائی کو دین کا فقیہ ہی بنانا۔ تو سب سے بڑے مفسر اگر کوئی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور کے وصال کے بعد اعتکاف میں بیٹھے تھے، مسجد نبی میں حضور کے مزار کے قریب ہی۔ بھائی کتنی بڑی جگہ تھی اس وقت، آپ تو دیکھتے ہیں جو ریاض الجنہ ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کو وہاں پہ پہنچنے کی توفیق دے، چھوٹی سی جگہ تھی، تو قریب میں حضور کا مزار تھا۔ حضور کے مزار کے لگ کر کے اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ کتنا بڑا اعتکاف رہا ہوگا وہ، ایک تو مسجد نبوی کا اعتکاف، پھر حضور کے روضے کے سامنے کا اعتکاف، اللہ اکبر، صبح شام زیارت کرنا۔ مدینے پاک دے اندر میری یہی عبادت ہے، تیرے روضے سے نہ نظرہ ہٹاوا یا رسول اللہ۔ اتنا بڑا اعتکاف، ہر کوئی چاہے گا ایسا اعتکاف کرنا، لیکن ذرا بندوں کا خیال اسلام نے کیسا سکھایا، ذرا اعتکاف میں تھے حضور کی قبر مبارک کے سامنے مسجد نبی۔ آئے ہائے، یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو لوگوں کو ٹوپی پہنا پہنا کر اعتکاف میں آ کر بیٹھتے ہیں، لوگوں کا حق مار کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں اگر قرض دار پریشان کرتے ہوں گے تو بولے لاؤ 10 دن کے لیے مسجد میں بیٹھ جائیں تاکہ کچھ لوگ پریشان نہ کریں۔ فون سب بند رکھتے، بولے بھائی اپنے لوگ عبادت میں، اس لیے فون بند تھا۔ عبادت نہیں، چھٹی لیا تاکہ تم کو قرضہ ادا نہ کرنا پڑے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کالا پیلا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں طرف دیکھو سمجھو، آپ اپنے محلے کی مسجد کی بات لیں، وہاں پہ مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں میں، وہ بھی حضور کی قبر مبارک کے سامنے والی۔ کتنا بڑا اعتکاف۔ لیکن کیا ہوا جب اعتکاف میں بیٹھے تھے نا حضرت عبداللہ ابن عباس، تو دیکھا کہ نماز کے وقت ایک شخص آیا اور بیٹھ کے رو رہا ہے، وہ بہت رو رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے دعا کر رہا ہے۔ یہاں کسی کو روتا دعا کرتے دیکھو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں بھائی کیا تکلیف ہے تیرے، کوئی بات ہے کوئی پریشانی تو بتا نہیں، بولے چلو اپنی دھن کے میں ابھی پوچھوں گا تو بولیں گے میرا یہ خرچہ ہے ذرا دیکھ دو، تو کہاں سے دوں گا؟ کیونکہ ماتھا گھسنے کو ہی لوگوں نے عبادت سمجھا، بس کہ ماتھا گھس ڈالو، بس یہی عبادت، یہ عبادت ذرا دیکھنا۔ رو رہا تھا، آپ اس کے قریب گئے، آپ نے پوچھا کیا بات ہے بھائی اتنا زارو قطار، کوئی تکلیف ہے؟ کہاں ہاں اصل میں کسی کا قرض رکھتا ہوں، بہت پریشان ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ قرض ادا ہو، ایسا نہیں کہ نہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح قرض ادا ہو جائے، مگر ہو نہیں رہا ہے، اسباب بن نہیں رہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ اور وہ سامنے والا ہے کہ مہلت نہیں دیتا ہے، سختی کر رہا ہے، اور ٹھیک ہے اس کا حق بھی ہے سختی کرنا، سختی نہ کرے تو آدمی ٹوپی پہنا بنا کے چلا جائے، تھوڑا سختی بھی ضروری ہے، اور جس نے لیا ہے اس کو گنڈا بن کے گھومنا بھی نہیں ہے کہ نہیں دوں گا کیا کر لے گا، اس کو نرم ہونا ہے، وہ اپنا حق مانگ رہا ہے، بھیک نہیں مانگ رہا، قرضہ تم نے دیا تم سے لیا ہے، تو قرض دار جو ہے نا وہ اس کا حق ہے کہ وہ نرمی اختیار، تو اس نے کہا وہ بہت سختی کر رہا ہے،
اور میری حالت یہ کہ اب نکلنے کا دل نہیں کر رہا مسجد سے، میں یہی ایسا لگتا ہے کہ بیٹھا رہ جاؤں، نکلوں گا کہیں بھی پکڑ لے، سختی کرے تو نیت تو ہے دینے کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو مناسب یہ سمجھتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کیا تو مناسب یہ سمجھتا ہے کہ میں چل کر اس سے تیرے لیے بات کروں، میں چل کر تیرے لیے، بھائی قرضہ لیا ہے نا تو نے، میں اسے مہلت لے لیتا ہوں، یا جو مجھ سے بن پڑے گا میں کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، اگر آپ بات کریں حضور کہ آپ چچا زاد بھائی ہیں، آپ کی بات کون نہیں مانے گا؟ تو لوگوں کسی کے لیے منہ ہلانا بھی سیکھو۔ جی صاحب، منہ ہلانا بھی سیکھو، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ لوگ اس میں بھی عیب سمجھتے ہیں، یار لوگ کیا سوچیں، لوگوں کو سوچنے دو، لیکن جب وہاں آپ کو انعام ملے گا نا، وہ آپ دیکھو گے کہ کتنا بڑا انعام آپ کو مل رہا ہے۔ یہ بھی چانس مس مت کرنا کبھی موقع ہے کسی کے لیے بات کرنے کا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی سنت ہے، کہا کہ اگر میں تیرے لیے بات کروں تو کیا مناسب ہے؟ کہا پھر آپ بہتر ہے، آپ سے اچھا کیا کوئی ملے گا؟ کہا ٹھیک ہے۔ وہ نکلے حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو لے کے، اور کس حالت میں تھے؟ جی سب کی آواز نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ہم کو قرضہ نہیں ہے، ہم کو تو ماتھا گھسنا ہے اور ساری عبادت اسی کو سمجھنا ہے۔ وہ اعتکاف میں تھے، باہر نکلے مسجد کے، اعتکاف ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ میں ٹوٹا یار، کیوں کہاں جا رہے ہو، کون سی کتاب لے لے کے بیٹھتے ہو آپ؟ ٹوٹا اعتکاف۔ اس نے کہا حضور آپ کیا بھول گئے، آپ اعتکاف میں ہیں؟ اعتکاف کے لیے کچھ ہی حالت ہے نکلنے کی، اسی یہی کہ بھائی بخار بہت زیادہ ہو، بیماری زیادہ ہو، ڈاکٹر کے بعد انجیکشن لیا، دوا لے کے چلے آئے چپ چاپ، گھر گئے بغیر بس، یا نہانے وانے کا انتظام نہیں تو گھر پہ گئے، کچھ حالتیں ہیں آپ کے پوچھ لینا، بہت لمبی بات ہے۔ مسجد سے نکلے، اعتکاف ٹوٹا ان کا۔ اس نے کہا حضور کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا، آپ اعتکاف میں ہیں؟ کہا بالکل میں بھولا نہیں ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اعتکاف میں ہوں۔ کہا پھر نکلے کیوں؟ کہا بھی زیادہ دن نہیں گزرا، میں نے اپنے چچا زاد یہ جن کی قبر مبارک ہے، اشارہ کیا حضور کی قبر مبارک طرف، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی سنا میں نے، زیادہ دن نہیں، یعنی حضور کے وصال کو کچھ ہی دن ہوا ہوگا، زیادہ دن نہیں ہوا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان کی عزت کی قسم کھا کر تھا کہ ان کی عزت کی قسم میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کے لیے دنیا کی کوئی ایک مشکل حل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 سال سے بڑھ کے اعتکاف کا ثواب دیتا ہے، 10 سال سے بڑھ کر اعتکاف کا ثواب دیتا ہے ایک مشکل حل کرنے میں۔ جہاں 10 دن تک ماتھا گھستے رہو اور لوگوں کا حق مارتا رہو، ہوگا اعتکاف؟ آپ نے مذاق سمجھ لیا ہے کیا عبادت کو؟ اس سے صاف پتا چلا عبادت بھی وہی بہتر ہے جس عبادت میں خدمت ہو، ورنہ جس میں خدمت نہیں ہے زندگی بھر ماتھا گھس ڈالو، اور یہاں نہیں مسجد نبوی میں بھی اعتکاف کر ڈالو، آپ کے اعتکاف کو منہ پہ مار دیا جائے گا۔ یہ نہیں سمجھنا۔ دیکھ رہے ہو آپ کہاں اعتکاف کر رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس؟ وہ بول سکتے تھے نہیں میں تو مسجد نبوی میں اعتکاف میں ہوں، ایک کام کرو جاؤ ابھی جب عید کا چاند دکھے گا نا تب میں بات کروں گا۔ اتنا بھی انتظار نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے، زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کہیں یہ نیکی مجھ سے چھوٹ نہ جائے، اپنے بھائی کے لیے مشکل جو حل کرنے کی نیکی ہے کہیں چھوٹ نہ جائے، انتظار نہیں کیا، اسی وقت چلے گئے کہ اگر جانے پر مجھے 10 اعتکاف کی خوشخبری کا ثواب اللہ کے رسول دے رہے تو یہ بہتر ہے، نکل گیا۔ یہ وہ لوگ تھے، اب کہاں چلے گئے؟ اللہ کرے وہ پھر پیدا ہو جائیں ہم میں سے کوئی لوگ، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے میں ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یاد آتی ہے، یہ دین جو ہے نا بھائی، یہ اللہ کو منانے کا دین، حقیقت میں آج کے دن کو آپ لہو و لعب میں مت گھساؤ، یہ اللہ کو منانے کا دین ہے، تھوڑا وقت بیٹھ کر کے رو تو منا دو اس کو۔ اللہ کو کون سی ادا پسند ہے آپ کو کیا پتا؟ آپ نے سنا نا، کل ہی سنا، کبھی کبھی جملے میں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی بات یاد آتی ہے، بنی اسرائیل میں ایک عابد اور زاہد تھا، پہاڑ پر جو عبادت کیا کرتا تھا،
بہت کافی رقم بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں 500 سال 400 سال لمبی لمبی عمر. سوچو عبادت کتنی کیا ہوگا اس نے. عبادت کرتے 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 پہاڑ پہ عبادت کرتا تھا. ایک دن اس نے یہ کہا کہ اب اس کے منہ سے نکلا جو کہا. بہرحال اس نے کہا اچانک یا اللہ یہ پہاڑ تو نے ایسے ہی بنا دیے, نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا. نکل گیا. عبادت کرتے کرتے پہاڑی پہ عبادت کرو. پہاڑ کہہ رہے کہ اللہ پہاڑ زبردستی تو نے بنا دیا, نہیں بناتا تو اچھا ہوتا. وہ بے نیاز مالک ہے نا, وہ بے نیاز ہے, وہ ناراض ہو گیا. اس وقت کے نبی سے یہ حکم دیا کہ اس بندے سے جا کر کہو کہ اللہ تیری اس بات سے ناراض ہے, اللہ کی تخلیق پہ تو نے اعتراض کیا کہ پہاڑ کو کیوں بنا دیا, نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا. اللہ کی تخلیق پہ تو نے ناراضگی ظاہر کی ہے. اللہ ناراض ہو گیا, اعتراض کیا, اللہ ناراض ہو گیا. پھر ناراض ہو گیا تو اس سے کہنا کہ اللہ نے تیرا نام نافرمانوں کی لسٹ میں شامل کر لیا ہے. اللہ فرما برداروں کی لسٹ میں تھا جب تک عبادت کرتا تھا. جیسے یہ جملہ کہا نا, اللہ نے نافرمانوں کی لسٹ میں اس کا نام ڈال دیا. اس سے کہنا جا کر کے, اللہ کے نبی گئے اس وقت کے, اس سے کہا کہ اللہ نے تیرا نام نکال کر کے فرما برداروں کی لسٹ سے نافرمانوں کی لسٹ میں ڈال دیا ہے. اللہ نے تیرا نام. وہ لوگ اس کو سننا تو کیا کیا اس نے جانتے, اور جیسے ہی سنا نا وہ وجد میں آ گیا اور جھومنے لگا. کہا بھئی عجیب بندہ ہے تو, میں تیرے کو خوشخبری نہیں سنا رہا ہوں, تیری عبادت منہ پہ مار دی گئی ہے اور تیرا نام نافرمانوں کی لسٹ میں آ گیا. کہا کہ ایک مرتبہ پھر سے کہیں, کیا واقعی میں اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اب تصور کریں نا ذرا اس بندے کی جو وجدانی کیفیت تھی وہ کیوں تھی؟ وہ اس لیے تھی کہ کچھ نہیں, کم از کم اللہ نے میرا نام تو لیا ہے. کہا کہ اے نبی کیا واقعی میں اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ مجھے اور کیا چاہیے کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے, بس یہی کافی ہے. اللہ نے میرا نام لیا ہے, کافی ہے. خوش ہو گیا ہو. پھر بعد میں کہا کہ ایسا ہے, جب میرا نام نافرمانوں کی لسٹ میں آ ہی گیا ہے تو میری گزارش اللہ سے یہ کر دینا کہ مجھے جہنم میں جب ڈالے نا, میں نافرمان ہوں تو جہنم میں جاؤں گا, تو میری گزارش بس اتنی سی عرض کر دینا اللہ سے کہ جب میں جہنم میں جاؤں, مجھے ڈالا جائے تو میرا جسم اتنا بڑھا دیا جائے. حالانکہ ایسا تو ہے نہیں بھائی, سوچ تھی اس کی, ایک سوچ تھی. کہا کہ میرا جسم جب جہنم میں ڈالا جائے تو اتنا بڑا کر دیا جائے, اتنا بڑا کر دیا جائے کہ اکیلے تنہا جہنم میں میں ہی رہوں, اللہ کا کوئی اور بندہ جہنم میں نہ رہے. جہنم میرے جسم سے بھر جائے, اتنا بڑا جسم ہو جائے, بس اور کوئی اللہ کا بندہ, میں نہیں چاہتا کہ اللہ کا کوئی اور بندہ جہنم میں رہے, میں نہیں چاہتا, بس اتنا بڑا جسم کر دیا جائے. یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, اللہ نے اس وقت کے نبی کو پھر وہی فرمائی کہ جاؤ اس بندے سے کہو تیری اس بات کی وجہ سے اللہ نے تجھے معاف فرما دیا. کس بات کی وجہ سے؟ بات یہی تھی کہ تو نے میرے بندوں کا خیال کیا ہے, بندوں کا خیال اتنا کیا کہ خود جہنم میں جانا پسند کیا, لیکن بندہ جائے اللہ کا پسند نہیں کیا. اللہ نے نہ صرف تجھے معاف کیا ہے بلکہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جس جس پر ہاتھ رکھے گا, جس جس کو جہنم واجب ہو چکی ہوگی, اللہ سب کو جنت کا پروانہ عطا کر دے گا. یہ انعام ملا صرف بندوں کا خیال کرنے کی وجہ سے. اسی لیے میں نے کہا تھا وہ عبادت جس میں خدمت نہ ہو وہ عبادت نہیں ہے, باقی سب کچھ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو ساتھ لے کے عید منانے کی توفیق عطا فرمائے, اور آج کے دن کو بار بار لائے اور ہو سکے تو میرے محبوب کے دیار میں لائے, مدینہ طیبہ میں لائے. وعلینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.